بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، مومن کے لیے دنیاوی زندگی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اسی دنیا میں وہ اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے والے کام کر سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگر اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں تو یہاں اس کو توبہ کی مہلت بھی ملی ہوئی ہے، اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 ایسے مواقع ہوں گے جہاں انسان کو اللہ تعالیٰ سے موت مانگنا پڑے گی اور وہ موت افضل بھی ہوگی۔ ان 5 چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے یہ 5 چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لیے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی۔ حضرت علیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک صحابی عابد غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ شہر سے کوچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ لوگ شہر چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ لوگ طاعون سے بچنے کے لیے شہر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ طاعون مجھے اپنی گرفت میں لے لے۔ یہ سن کر ان کے چچا زاد جو صحابی تھے، انہوں نے تعجب سے کہا آپ موت کی تمنا کرتے ہیں، جبکہ رسول خدا نے تو موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 6 چیزوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرو۔ نمبر 1، بے وقوفوں کی حکومت۔ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ دور زوال میں بے وقوف لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے، حالانکہ وہ دین کے حوالے سے بالکل ناکارہ اور نااہل ہوں گے۔ معاشرے میں ان کا کوئی اچھا اور بڑا مقام نہ ہوگا، لیکن اس نااہلی کے باوجود وہ بڑے بڑے عہدوں تک رسائی حاصل کر لیں گے، اور واضح رہے کہ یہ حالت خالص شر اور فساد کی ہوگی۔ یہ فتنے عام ہوتے جائیں گے اور ان سے بچنا بہت مشکل ہوگا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ صورتحال نہ ہو جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑے عہدے پر وہ شخص فائز ہو جو خود بھی کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کا بڑے عہدوں پر فائز ہو جانا قوموں کے لیے بربادی ہوتی ہے، فتنے برپا ہوتے ہیں اور عوام مستقل اذیت میں رہتے ہیں۔ تو ان کے شر سے بچنے کے لیے موت سے قبل اس کی تمنا کرو۔ اگر یہ وقت آ جائے تو صبر و استقامت سے دین کے ساتھ چمٹے رہنا، اپنی اصلاح کی خاطر دعائیں کیجیے، کیونکہ جب بے وقوفوں کی حکومت آتی ہے تو انسان کا بھٹک جانا کوئی غیر معمولی عمل نہیں ہے۔ نمبر 2، پولیس کی کثرت سے۔ جب پولیس کی تعداد بڑھ جائے تو یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ زیادہ پولیس کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب امن عامہ کی صورتحال دیگر گوں ہو جائے، ہر طرف شر ہو، فتنے ہوں، ان کی سرکوبی کی ضرورت ہو، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت گری، زنا اور رشوت خوری عام ہو جائے، تو پھر ان امور پر قابو پانے کے لیے زیادہ بندوں کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اگر ایسا دور پا لو تو وہ ساری ہدایتیں جو شریعت نے ہمیں دی ہیں ان پر عمل پیرا ہونا، تاکہ تمہیں دین، مال اور عزت کی سلامتی حاصل ہو۔ نمبر 3، قطع رحمی یعنی رشتوں کا توڑنا۔ رشتوں کو کاٹنا، آپس کی ناراضگیاں، رنجشیں اور صلح رحمی کے راستے ترک کر دیے جائیں یا انہیں پامال کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اب تو صورتحال ایسی ہی ہے، ایک رشتہ دوسرے کو قتل تک کر دیتا ہے، حتیٰ کہ باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، بھتیجے کی اپنے چچا کو قتل کرنے کی خبریں آئے دن اخبار کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ اس قدر بے رحمی کا معاملہ عام ہو چکا ہے اور یہ معاملہ خطرناک بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام رحمان کو پڑھ کر رحم کا دوسرا نام رشتہ رکھا ہے۔ رشتہ کے معنی رحم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 ناموں الرحمن اور الرحیم سے رحم کا لفظ بنایا ہے۔ قیامت کے دن یہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو تھام لے گا۔ حکم جسم کا ایک حصہ ہے،
جہاں عام طور پر آزار باندھتے ہیں، اور کہے گا جس نے دنیا میں مجھے جوڑا اسے تو اپنے ساتھ جوڑ لے، اور جس نے مجھے توڑا اس کے ساتھ تو بھی تعلق توڑ دے۔ اگر رشتوں کو توڑنے کے شرعی اسباب نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات دین اور دنیا کے بہت سے تقاضے رشتوں کو توڑنے کا باعث بن جاتے ہیں، تو وہ چیز ممدوح ہے۔ رشتوں کو توڑنے کا کوئی شرعی عذر نہ ہو، بلا وجہ دنیاوی اسباب کے لیے رشتے توڑ دیے جائیں، تو یہ اس دنیا میں بڑے فساد کا موجب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کرو، اور اگر یہ وقت پا لو تو اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرو۔ نمبر 4، انصاف کو بیچنا۔ ایک قاضی یا جج اگر رشوت خور ہو اور اپنے فیصلوں کو فروخت کرے اور لوگوں سے پیسے لے کر فیصلے کرے، اور یہ سارا نظام جس میں جج، وکیل، گواہ وغیرہ شامل ہیں، سب کے سب راشی بن جائے، تو اس وقت کے آنے سے پہلے موت کی تمنا کرو کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے، تاکہ ایسے ججوں کا ہمیں منہ نہ دیکھنا پڑے، ایسے وکیلوں سے ہمارا پالا نہ پڑے جو سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اور وہ جج جو فیصلوں کو بیچتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھنے سے پہلے ہمیں موت دے دے، اور اگر یہ وقت آ جائے تو ان لوگوں کی جو تباہ کاریاں ہیں، ان کی ذات کی وجہ سے جو نحوستے ہیں، ان سے ہمیں بچا کر رکھ۔ ان لوگوں کا شر ہر گھر میں داخل ہے، اور ان کی نحوستیں ہر شخص کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ جو لوگ اس میں مبتلا ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ نمبر 5، خون جب پانی سے سستا ہو جائے۔ دور زوال کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ خون کی قیمت کم ہو جائے گی۔ انسانی خون بڑا محترم ہے، اس خون کی بڑی قیمت ہے، انسان کی ہیبت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب ایمان انسان کی جان کو محترم قرار دیا، فرمایا کہ بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں مقرر کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کے خون میں سارے آسمان والے اور تمام زمین والے شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ اس کو کس بات پر قتل کیا گیا۔ جب یہ عالم ہو تو پھر تم دجال کا انتظار کرنا، تو خون کی قیمت کا کم ہونا بہت بڑی ہلاکت ہے۔ نمبر 6، لوگ قرآن مجید کو بانسری اور نغموں کی طرح پڑھ کر کیف و سرور میں آئیں تو پھر تم موت کی تمنا کرنا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ قرآن مجید کو مضامین بنا لیں گے۔ مضامین کا معنی ہے گانے کی چیز، پس قرآن کو گا گا کر پڑھنا ان کا مشن ہوگا، اور لوگ ایسے شخص کو آگے بڑھائیں گے، اس کو مقام و عزت دیں گے، اسی کو ترجیح و فوقیت دیں گے کہ تم بیان کرو اور تقریر کرو، حالانکہ وہ عالم نہیں ہوگا۔ وہ گا گا کر لوگوں کو مسحور کرے گا۔ جب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں منبر اور محراب کی وراثت آئے گی تو پھر وہ ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لوگ ان کے سحر میں مبتلا ہو کر ان کی ہر بات مانیں گے۔ یہ فساد کبیر کا باعث ہے۔ مکہ معظمہ میں ایک بہت بڑا کافر رہتا تھا جس کا نام ولید تھا۔ اس کا بت سونے کا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کر رہا تھا کہ اچانک اس بت میں حرکت پیدا ہو گئی، اور وہ بت بولنے لگا اور کہنے لگا، اے لوگو، محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان کی تصدیق نہ کرنا، معاذ اللہ۔ کافر بڑا خوش ہوا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اس بت کا پیغام سنوایا اور سب گھر والوں کو کہا کہ تمام مکہ والوں کو دعوت دو تاکہ یہ الفاظ ہمارا بت مکہ کے تمام لوگوں کو سنا سکے، اور مکہ کے تمام لوگ محمد سے انحراف کر دیں اور محمد کو بھی دعوت دو۔ اور ایسا ہی کیا گیا۔ تمام بڑے بڑے مکہ کے سردار اور عوام ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہوئے جہاں ان کا بت کچھ اناب شناب بکنے والا تھا۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچ گئے۔ ولید نامی کافر بہت خوش تھا اور با آواز بلند مجمع سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، میں تمہیں کہتا رہا کہ محمد جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اب ہمارے بت نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے جو میں کہتا تھا کہ تمہارا خدا بول نہیں سکتا، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا بت میں واقعی حرکت تھی، وہ ادھر ادھر دیکھ بھی رہا تھا اور بول بھی رہا تھا۔ ولید نے اپنے بت سے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، اے میرے خدا، میرے گھر میں جو الفاظ بولے تھے وہ الفاظ اس بھرے مجمع کو سناؤ تاکہ یہ لوگ محمد کی اطاعت کرنا چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی معجزہ دکھاتے تو مشرکین اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ کہتے کہ یہ تو کوئی جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جانا ہے۔ جب ولید نے اپنے بت کے سامنے عرض کی تو بت فوراً سے بول اٹھا، اے مکہ کے لوگوں، اس ولید کافر کی بات کا یقین نہ کرنا، محمد اللہ کے آخری نبی اور سچے نبی ہیں، ان کی اطاعت کرنا، جو ان کی اطاعت کرے گا وہ سرخرو ہوگا، جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا۔ ولید کافر یہ الفاظ سن کر غصے سے پاگل ہو گیا اور اول فول بکنے لگا، مگر تمام مجمع والوں نے بت کے الفاظ سنے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا راہبر اور پیشوا ماننے لگے، سبحان اللہ، اور کئی مشرکین آپ پر ایمان لے آئے۔ اس کافر نے اپنے بت کو ایک ڈنڈے سے توڑ ڈالا، اس کی قسمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نہ تھی، وہ کافر ہی مرا اور جہنم میں گیا۔ بت کے بولنے کا ماجرا یہ تھا کہ کافر جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رسوا کرنا چاہتا تھا تو بت میں آ کر بولتا تھا۔ جب ایک مسلمان جن کو اس مشرک جن کی ان حرکتوں کا پتہ چلا تو اس نے راستے میں ہی اس کافر جن کو قتل کر دیا اور وہ کافر جن جہنم واصل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس فتنوں بھرے دور میں اپنے بتائے ہوئے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الحافظ ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہیں پست کرنے والا۔